اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 4 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ یہود کے متعلق بات ہے، وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی ان سے پوچھو، وَاسْأَلْهُمْ ان سے پوچھو۔ تو اللہ فرما رہا ہے نا، تو کس سے؟ نبی سے فرما رہا ہے۔ لا محالہ خود بخود جو ہے تفسیری ترجمہ نکلے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے پوچھو، ان القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی والوں کے بارے میں، اس بستی کے بارے میں، مراد بستی والوں کے بارے میں پوچھو، اس بستی کے بارے میں، اس بستی کے احوال کے متعلق ان سے پوچھو۔ یہ بھی بتلا دوں کن سے پوچھو؟ یہودیوں سے پوچھو۔ تفسیر میں یہی ہے، ان القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں، اس بستی کی حالت کے بارے میں پوچھو جو بستی سمندر کے کنارے تھی۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا مطلب، کون سی بستی سمندر کے کنارے تھی؟ تفسیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ یہ ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، اور یہ مدین اور طور کے درمیان بستی واقع تھی، علی شاطئ البحر، سمندر کے یا دریا کے کنارے۔ امام زہری محدث ہیں، مفسر ہیں، کہتے ہیں یا تبریۃ الشام، شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام تبریہ تھا، اسی کے بارے میں قرآن یہاں کہتا ہے وہ ساحل سمندر پر آباد تھی۔ آگے اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ لوگ یعنی اس بستی والے یعدون حد سے بڑھتے تھے، تجاوز کرتے تھے، فی السبت ہفتہ کے بارے میں، ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کے بارے میں۔ اب یہاں پہ روک کر بتلا دوں، پروردگار عالم نے منع کیا تھا یہ قوم یہود کو، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان سے پہلے جو نبی گزرے، کہ سنیچر کے دن تم لوگوں کو شکار نہیں کرنا ہے، اگرچہ تم سمندر کے کنارے ہو، دریا کے کنارے ہو، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ تفسیر میں ہے کیا کیا تھا، اتنی ہیلے بازی کی، دریا سے نالی کیاری بنائی اور اس کو آگے لے جا کر اپنے بستی میں کنواں کی طرح کر دیا، اور سنیچر کو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی، تو یہ جو ہے ہانکتے، پھنساتے نہ جال میں، اس کو ہانکتے، اور وہ کیاری سے پانی بھرا ہے اور ہر ہر جا کے گرتا وہ کنویں گڑھے میں، تو ساری مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی تھی۔ جب دن گزر جاتا تھا اتوار کو سب کو دن ساری مچھلیاں پکڑتے، کھاتے، بیچتے، یہ سب تفسیر میں ہے۔ اللہ کی مرضی، مصلحت، مشیت، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے ان کی کہ اسی دن زیادہ آتی بھی تھی۔ حرام کام کتنا ہی زیادہ ہو جائے حرام رہے گا۔ سب محلے میں جھوٹ بولنے لگے، جھوٹ رہے گا، سچ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، مکاری عام ہے، دغا بازی عام ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے، اور آرٹ سمجھا جاتا ہے، فنکاری سمجھا جاتا ہے۔
جو بیچارہ سیدھا سادہ اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ سوچو، حق بولو، حق کہو، حق پر عمل کرو اور حق کا ساتھ دو. بھائی بند کوئی کام نہیں دے گا وہاں، خاندان والے کام نہیں دیں گے، دوست احباب کام نہیں دیں گے. جھوٹ بول دیا، مکاری کر دی، اسی کا ساتھ دے دو. دنیا میں ہم دے دیں گے میاں، سب گواہی دیں گے وہاں. یہ جھوٹا تھا، نمازی تھا مگر جھوٹا مکار تھا، فلاں معاملہ ہوا اور اس نے جو ہے حق نہ حق نہیں دیکھا، اپنا ریلیشن نبھایا ہے، اپنی رشتہ داری نبھائی ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، وہاں تو ہم بچ نہیں سکتے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کثرت سے ہو جائے، خوب لوگ کرنے لگے، مگر ہمیں بچنا ہے. مصلحت تھی اللہ کی، مشیت تھی، اسی میں آزمائش تھی ان یہودیوں کی. منع بھی کیا گیا مت کرنا شکار شنیچر کے دن مچھلیوں کا، اور اسی دن زیادہ آتی بھی تھی. آگے ہے کچھ بات، استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب کہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم، ان کے سنیچر کے دن، ہفتہ کہتے ہیں نا. آگے شرعا کی تفسیر کر رہے ہیں، ظاہرتاً علی الماء کثیرتاً، بہت کثرت سے، بکثرت پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی مچھلیاں آتی تھی، دکھتی تھی کہ یہاں مچھلیاں ہیں، بکثرت آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ان کا دن سنیچر کا نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی، یعنی بہت کم آتی تھی. قرآن کہتا ہے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا ان کی نافرمانی کے سبب، کہ نافرمانی کرتے ہو لو تمہاری اور آزمائش ہوگی. یہ ترجمہ کچھ میں نے تفسیری کیا. اب اس میں جو اور بڑا لمبا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور گزر بھی چکا ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 65 سورہ بقرہ، کہ 3 جماعت ہوئی تھی یہودیوں میں. جو اب جس بستی کی بات قرآن کر رہا ہے اس علاقے میں، اس بستی میں 3 جماعت ہو گئی، 3 خیمے میں لوگ بڑھ گئے. ایک جماعت کھل کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور مچھلیاں پکڑ رہی تھی، اور پھر ہیلا کیا جو ہے ایسے کہ وہ جو میں نے کیاری والا واقعہ بیان کیا اس میں ہے، اور اس کے بعد پھر انہی میں سے لوگ پکڑنے بھی لگے ڈائریکٹ. تو یعنی انہوں نے یہ کیا جس سے منع کیا گیا تھا، وہ کام کیا. ایک جماعت ہو گئی. دوسری جماعت بالکل الگ ہو گئی، ہمیں نہیں پکڑنا ہے، نہیں شکار کرنا ہے مچھلیوں کا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. اور ان کو روکا بھی، جو لوگ کرتے تھے شکار ان کو روکا بھی کہ اللہ نے منع کیا ہے، کہیں کو پکڑ رہے ہو، کہیں کو شکار مچھلیوں کر رہے ہو، ایسے کرنا یہ بھی تو شکار ہی ہے. لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں. جب نہیں مانا اور یہ لوگ مخلص تھے منع کرنے میں، تو کہہ دیا کہ اب ہم ان کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں. انہیں یقین ہو گیا، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ گناہ جب عام ہو گیا ہے تو اب خیر نہیں ہے، اب خیر نہیں ہے، جلال الہی کا کچھ نہ کچھ مظاہرہ ہوگا، اور ان کا عمل ہے حرام کاری جو کر رہے ہیں سزا بھگتیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ بہت منحوس کام کر رہے ہیں، یہ لوگ منحوس ہو چکے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو جا رہے ہیں. الگ ہو گئے. ایک طرف جو ہے مخلص لوگ ہو گئے، منع کرنے والے، شکار نہ کرنے والے، اور ایک طرف وہ ہو گئے کون؟ شکار کرنے والے. 2 جماعت ہوئی. اور تفسیر میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ شہر میں جو فصیل ہوتی ہے، فصیل شہر کو موٹی دیوار بھی قائم ہو گئی. ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف وہ ہیں. اب ایک جماعت اور بچی تھی. وہ جماعت شکار تو نہیں کرتی تھی، منع بھی نہیں کیا. جو لوگ کھل کر شکار کر رہے تھے منع بھی نہیں. اب میں ابھی بتا دوں آپ کو، ابھی بتلا دوں، جب یہ جلال الہی ہوگا، جب عذاب آئے گا اور آیا تو دونوں جماعت ہلاک ہوئی. شکار کرنے والی بھی اور جو لوگ نیوٹرل ہو گئے تھے، ہم شکار نہیں کریں گے، ان سے دور ہو گئے. منع کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ نے فرمایا تھا تو تم پر بھی تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ تمہارے ہی میں سے ایک جماعت جب شکار کرنے لگی، منع کیوں نہیں کیا؟ نہیں یعنی منکر کہتے ہیں، برائیوں سے روکنا، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو جب عذاب الہی آیا نا، 3 جماعت میں سے ایک جماعت بچی تھی جس نے کھل کر مخالفت کی تھی، منع کیا تھا.
خود وہ حرام کام کیا نہیں، وہ منع بھی مت کرو، وہی جماعت بچی، بقیہ شکار کرنے والی اور جو لوگ نیوٹرل ہو گئے تھے نا وہ بھی دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تفسیر کر رہے ہیں وَلَعَنَهُمْ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ ایک رات ہوئی، رات کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح جب ہوئی تو اس بستی والے جو لوگ شکار کرتے تھے کچھ حرکت ہی نہیں ہوئی، کچھ آواز نہیں، کچھ چہل پہل نہیں، جیسے سب سوئے پڑے ہیں، اب صبح ہو چکی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ادھر کے لوگ جب ادھر کچھ گئے، دیکھا جائے بھائی کیا بات ہے، تو سب کیا ہوئے تھے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ لگ رہا ہے کہ سب رات میں شراب وراب پیے ہیں اور اسی لیے سب سوئے ہیں۔ گئے ان کے حلقے میں، علاقے میں، ہے نا، فَإِذَا هُمْ كُلُّهُمْ صَارُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا، کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر کی شکل میں ہیں اور خنزیر کی شکل میں ہیں۔ جب گئے ہیں تو اب بندر جب کوئی ہو جائے گا، یا بندر جو آج ہے بھی، یا بندر ہو گیا یہ، تو انسان اس کو یہی نہ پہچانے گا کہ بندر ہے، بس یہی پہچانے گا کہ بندر ہے۔ لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ جو بندر بنا دیے گئے یا جو خنزیر بنا دیے گئے، شکلیں تو ہو گئی جانور کی، وہ بھی مکروہ جانور، وہ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، مگر یہ جو اچھے لوگ تھے وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ بندر ہے۔ جتنے بندر خنزیر بنائے گئے تھے سب انسانوں میں کے لوگوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرے فلاں ہیں، میرے فلاں ہیں، اور یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ اور تو جب پہچانتے تھے تو جس انسان کو پہچانتے تھے میرا فلاں، اس کے قریب آتے تھے، فَتَشُمُّ ثِيَابَهُ وَتَبْكِي، ان کا کپڑا سونگھ رہے تھے، وَتَبْكِي، رو رہے تھے، آنسو بہہ رہا تھا بندروں کو بھی۔ اب پہچانتے تو نہیں تھے لیکن ایک علامت ہوئی کہ یہ میرا کپڑا سونگھ رہا ہے، رو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میرا ہی ریلیشن کا نہیں نا، تو یہ تو نہیں نا فلاں جو اسی میں تھا۔ تو کہتے تو فَيَقُولُ أَلَمْ نَنْهَكُمْ، تو کہتے یہ لوگ کیا ہم لوگوں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ مت کرنا شکار؟ فَتَقُولُ بِرَاسِهَا نَعَمْ، تو بندر یا خنزیر جو بنا دیے گئے تھے وہ فَتَقُولُ بِرَاسِهَا، سر ہلاتے ایسے، وَنَعَمْ، اور نعم کہتے یعنی ہاں آپ نے منع کیا تھا۔ یہ ہے، یہ عذاب الہی ہوا۔ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، اور جب کہ ان میں سے ایک امت نے کہا، یعنی ایک جماعت نے کہا، انہی میں سے کیا کہا؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیا کہا؟ کیوں تم لوگ نصیحت کرتے ہو اس قوم کو؟ یعنی بیچ والی جماعت نے کہا اچھے لوگوں سے، کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جو قوم کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا اسے سخت عذاب دینے والا ہے؟ سابقہ پڑا کہ یاری بار بار ہی حرام کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہ، ہمارا ریلیشن نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست احباب نہیں ہے، تو اور ہم کو معلومات ہے، ہم اس لائق کے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے علماء پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا علماء پر واجب ہے، واجب عوام پر واجب نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو ہم اچھے سے سمجھائیں پیار سے، تاکہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے ہم اس سے سبکدوش ہو جائیں، ہماری ذمہ داری سر سے اتر جائے کہ ہم نے یہ کیا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، جی ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں۔ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یعنی دوسری جماعت سے کہا، وہ جماعت جو سمجھا رہی تھی، بجھا رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی، ان سے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں نصیحت کرتے اس قوم کو جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کیا تھا؟ قالو، کہا، سمجھانے بجھانے والے لوگوں نے کہا، نصیحت کرنے والے لوگوں نے کہا، جماعت نے کہا، قالو کہا، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ مجھ سے بھی پوچھ ہوگی، کیوں نہیں، تم نے تو نہیں کی حرام کاری، تم نے تو شکار نہیں کیا، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو اسی لیے کہا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے حضور انا معذرت پیش کرنے کے لیے کہ میں کہہ سکوں وہاں کہ مولا میں نے تو سمجھایا، یہ مانے نہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی ہم انہیں منع کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچیں۔ کس سے بچیں؟ گناہ سے بچیں،
اور ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس کی جانب سے عذاب آنا طے ہو جائے۔ ذکروا بھی، پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی، کچھ نہیں مانے۔ فلما نسوا، جب بھول گئے وہ لوگ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، یعنی عمل نہیں کیا، تو ہے قرآن کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے گناہوں سے منع کیا تھا، خود کیا بھی نہیں اور گناہ سے منع بھی کیا، انہیں ہم نے بچا لیا۔ وہ اور آگے کیا ہے، وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے عذاب دے دیا، اخذنا نے پکڑ لیا، آگے ہے بے عذاب، عذاب سے پکڑ لیا یعنی عذاب نازل کیا، مطلب یہ، اور ہم نے عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو شکار کرنے والے تھے۔ اور کیسا عذاب دیا ہم نے ان کو، بے عذاب بعیس، بعیس کی تفسیر کر رہے ہیں شدید وجیع، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا ہم نے ان کو، بما کانوا یفسقون، ان کے گناہ کے سبب، اگر یہ گناہ نہ کرتے تو پھر عذاب نازل نہ ہوتا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، فلما عتوا، تو جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے، منع کیا گیا، میرے اچھے بندوں نے منع کیا، مانے بھی نہیں، فلما عتوا، جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے یعنی شکار کرتے رہے منع کے باوجود، حرام ہونے کے باوجود، فلما عتوا عما نہوا عنہ، تو جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے سرکشی کی، حد سے بڑھ گئے یعنی حرام کام کرتے رہے حالانکہ منع کیا گیا تھا، تو پھر عذاب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، یعنی حرام کاری کرنے والوں سے کہا، منع ہم نے کیا تھا پھر بھی شکار کیا، تو ان سے ہم نے کہا کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر، لا ملعون بندر ہو جاؤ۔ اللہ کن کہتا ہے اور واقعہ ہو جاتا ہے نا، یہ کائنات کچھ نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کیسے بنا؟ قرآن نے ہی بتلایا ہے تو ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے فرمایا کن ہو جاؤ، ہو گیا، آسمان وجود میں آ گیا، زمین، ساری چیزیں۔ یہیں سے غور کرو مسلمانوں، ساتوں آسمان، عرش اعظم کے بارے میں ہے کہ ساتوں آسمان سے بڑا، اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے صرف کہا کن، مشیت الہی ہوئی، فرمایا کن، ہو جا، زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا، عرش اعظم ہو گیا۔ واہ شان قدرت، واہ انسانوں کی عزت، اللہ نے انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا۔ بہت بڑا سبق ہے، نصیحت ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کی قدرت، جب آسمان کن سے، اللہ کلمہ کن سے پیدا ہو سکتا ہے، ہو گیا، اور ساری جس مخلوق کو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا ہو گیا، مگر دو چھٹاک کے انسان کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا۔ انسان کی عظمت اللہ بتلا رہا ہے، خود انسان سے بتلا رہا ہے، دیکھ تیری قدر و قیمت میرے یہاں کیا ہے، اگر تو اچھا انسان رہے تو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ وَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو، یعنی انسان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کو پیر نہیں ہے، یعنی دست قدرت، آگے تو ہے نا فیضا سویتہ، ہم نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا، اور اس میں میں نے روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، یہ آدم ہے، کیا اعزاز ہے انسان تیرا، مگر ہم بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ اور محض انسان نہیں، اب یہ بھی سوچو نا، محض انسان نہیں، انسان تو سب ہیں، نان مسلم تو انسان ہی ہے، کرسچین ہے، بدھسٹ ہے، سب تو انسان ہی ہیں، مگر ہم کو انسان، محض انسان نہیں، انسان میں انسانوں کی جماعت میں رکھا، جو جماعت خود اس کے حکم کی علمبردار ہے، اس کے دین کی علمبردار ہے، اس کے دین پر عمل کرنے والی ہے، یعنی ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ پروردگار عالم چاہتا تو کسی پوجا کرنے والے، کسی دہریے گھر میں ہمیں پیدا کر دیتا۔ ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، تو ہو گئے، اور جب صبح ہوئی پورا واقعہ بیان میں نے تفسیری کر دیا، جب گئے لوگ دیکھا کہ بندر بنے ہوئے ہیں، خنزیر بنے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔